کوئی وزیر اعظم کا خون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پھر مانگتا ہے. اس کے ماننے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر ایک اتنی صلاحیت کا حامل پاکستان، 22 کروڑ انسانوں کا ایک سمندر عظیم تر پاکستان دنیا میں اب تماشا انہوں نے بنایا ہے. میں ڈار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لندن سے آتے وقت آپ نے کہا تھا کہ میں $200 پر لاؤں گا، ڈار صاحب ڈالر کو پھر پر لگ گئے اور آپ کی کامیاب پالیسی کی وجہ سے آپ کے کیسز تو ختم ہو گئے، لیکن پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گیا. اور کہتے ہیں کہ قوم مزید بوجھ کے لیے تیار ہو جائے. شرم تمہیں نہیں آتی؟ اور یہ خوبصورت پاکستان ان لوگوں نے خوشیوں کا، مسکراہٹوں کا قبرستان بنایا ہے. اور آج صرف چند لوگ خوش ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ، ان کی پراپرٹیز میں اضافہ، ان کی جائیدادوں میں اضافہ، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کھل گئے ہیں. وہ آپ کا حکمران ہے. اس وقت چترال سے لے کر کراچی تک، گوادر، خاران، باجوڑ، وزیرستان اور پھر کوئٹہ، ملتان، پھر پنڈی اور لاہور، پورا ملک، 22 کروڑ عوام، کیا تاجر، کیا کسان، کیا دہقان، کیا نوجوان، مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں، نوجوان بازاروں میں، ہر جگہ ہر انسان پریشان ہے. میں کل بازار میں گھوم رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا چہرہ ملے جس پر مسکراہٹ ہو، لیکن ہر چہرے کو دیکھ کر پریشانی اور گھروں میں ویرانی. اور میڈیم جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر ایک اتنی صلاحیت کا حامل پاکستان، 22 کروڑ انسانوں کا ایک سمندر عظیم تر پاکستان دنیا میں اب تماشا انہوں نے بنایا ہے. اوورسیز پاکستانی جو 30 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ بیچتا ہے، باہر رو رہے ہیں. لوگ اس کو تانے دے رہے ہیں. لوگ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں بھی پاکستانی نظر آتا ہے لوگ ہاتھ نہیں ملاتا ہے کہ اب یہ بےگر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، مانگنے والے ہیں. کوئی وزیر اعظم کا خون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پھر مانگتا ہے. اس کے ماننے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کے بچے پڑھنے کے بعد یا بے روزگار فٹ پاتھوں پر نظر آتے ہیں اور یا سفارت خانوں کے آگے قطاروں میں کھڑے ہو کر ملک سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ساری عمر والدین بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جب والدین کی خدمت کا موقع آتا ہے تو ان کے بچے ملک کی معاشی بدحالی کی وجہ سے ان کے پہلو میں نہیں ہوتے.
وہ آواز دے تو کس کو دے؟ پانی کے لیے، دوائی لانے کے لیے، راتوں کو پاؤں دبانے کے لیے، پیار اور محبت کے لیے اس نظام نے اور ان حکمرانوں نے والدین کو بچوں سے محروم کر دیا۔ پاکستان میں بچہ کیا 70 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں ان کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہو گئے، اور جو نوجوان نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ ایک زندہ لاش بنتا ہے، اس کی تمنائیں ختم، ان کی دل کا جذبہ جوش ختم، وہ اپنی زندگی سے بھی بیزار ہوتا ہے۔ وہ کیا والدین کی خدمت کرے اور کیا ملک اور قوم کا نام روشن کرے؟ ان کے اپنے بیانات ہیں۔ پاکستان میں ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ آپ کا یہ لاہور ایشیا کا نہیں، دنیا کا گندہ ترین ماحولیات کے لحاظ سے شہر بن گیا۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اپنی پپڑوں میں زہر ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سمندر میں، گوادر میں، کراچی میں، ساحل پر بحری جہاز کھڑے ہیں۔ چائنا سے جو کتب بچوں کے لیے وہاں چاپ ہوتے ہیں اور یہاں لائے جاتے ہیں، وہ کنٹینر بحری جہازوں پہ پڑے ہیں۔ مرغیوں کے لیے جو خوراک باہر سے درآمد کیا جاتا ہے، ایل سی بند ہونے کی وجہ سے پولٹری فارمز کا کام کرنے والے رو رہے ہیں، اور مرغی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ کبھی ہم نے اس کا تصور نہیں کیا۔ آپ کے لاہور جیسے شہر میں جہاں باہر کے لوگ آ کر خوش رہتے تھے، 25 روپیہ ایک نان، 160 روپیہ آٹا فی کلو۔ میں ڈار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لندن سے آتے وقت آپ نے کہا تھا کہ میں $200 پر لاؤں گا، ڈار صاحب ڈالر کو پھر پر لگ گئے، اور آپ کی کامیاب پالیسی کی وجہ سے آپ کے کیسز تو ختم ہو گئے، لیکن پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گیا۔ آپ لوگ ہیں، خزانہ ان لوگوں نے لوٹا، توشخانہ ان لوگوں نے لوٹا، بینک سے قرض انہوں نے لیے اور معاف کروائے۔ پی ٹی سی ایل، پاکستان اسٹیل مل، پی آئی اے، تمام قومی اداروں کو انہوں نے تباہ کیا، تو آپ لوگ کما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم مزید بوجھ کے لیے تیار ہو جائے۔ شرم تمہیں نہیں آتی؟ کوئی ایک وفاقی منسٹر کہتا ہے مرغی کا گوشت استعمال نہ کرو، اس میں کینسر کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو جو خوراک دی جاتی ہے اس میں کینسر کے مواد ہوتے ہیں۔ کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا وفاقی منسٹر کہتا ہے 2 پیالی چائے نہ لے، 1 چائے پہ گزارا کر لے۔ تیسرا کہتا ہے 1 وقت کا کھانا کھائے اور آپ کے کتے مزے کرے، آپ کے گھوڑے سردی میں بھی ہیٹر سے لطف اندوز ہو، آپ کے گھروں پر کام کرنے والے بھی سرکاری خزانے سے پیسے لیتے ہیں، آپ کے بچے ہم دیکھتے ہیں شام کو ساری رات
सरकारी गाड़ियों में, सरकारी पेट्रोल में ऐश करते नजर आते हैं। बड़े गाड़ियों में, बड़े गाड़ियों में कुत्ते भी साथ होते हैं। उनके लिए शीशा खोलता है तो कुत्ता भी मुआशरे को देखकर हैरान होता है कि कैसे बदबख्त पाकिस्तानीज है। हम गाड़ियों में मजे करते हैं और ये फुटपाथों पर रोटी के लिए तरसते हैं। मेरे दोस्तों, हमारी तबाही, हमारी बर्बादी इनकी वजह से है। और मैं एक बार फिर कहूंगा, मैंने हिरोशिमा को देखा, मैंने नागासाकी को देखा। अमेरिका ने 1945 में उस पर एटम बम इस्तेमाल किया था, लेकिन हिरोशिमा दोबारा आबाद हो गया। एक नई नस्ल तैयार हो गई। उन्होंने चलना सीखा, बढ़ना सीखा और चलते चलते जापान माशी लिहाज से सुपर पावर बन गया। दुनिया के हर मार्केट पर छा गया। हर जगह जहां मेड इन जापान किसी चीज पर लिखा है, लोग आंखें बंद करके उस पर एतमाद करता है। हिरोशिमा तबाह हो गया, दोबारा आबाद हो गया। लेकिन ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान, ये 3 आदमी, ये ट्राइका पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने आपके अरमानों को कत्ल किया। इन्होंने आपके जमाने को, आपके आइंदा नस्लों को तबाह किया, कल्चर को तबाह किया, तहजीब को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, तोशाखाने को तबाह किया, ईवानों को तबाह किया, अदालतों को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, सनतों को तबाह किया, अखलाकियात को तबाह किया, तालीमी निजाम को तबाह किया।